ربک بما عہد عندک، تو وہ پھر آتے موسیٰ کے پاس ہی تھے علیہ السلام اور کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنیاد پر کہ جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، جو تمہارا کوئی خاص ایک تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، ذرا اس سے دعا کرو. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم دور کر دو ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک، پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، دونوں مطالبے پورے کر لیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے حوالے کر دیں گے کہ لے جانا. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، اور جب ہم ان سے اس عذاب کو دور کر دیتے تھے ایک مدت تک کے لیے کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا، یعنی جو اللہ نے مدت طے کر دی تھی وہاں تک وہ وقت پہنچتا تھا، عذاب ہٹ گیا. اذا ہم ینکثون، ساتھ ہی وہ بھی بدعہدی کرتے تھے، اللہ سے جو عہد کیا تھا، موسیٰ سے جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ توڑ دیتے تھے. فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، اور پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں. اس کی زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں آئیں گی کہ کیسے ان کو غرق کیا گیا تھا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ مسلسل غفلت اور تغافل کا مظاہرہ کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو کہ جو دبا لیے گئے تھے، یعنی جو کمزور لوگ تھے، جو غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، ہم نے ان کو وراثت دے دی پھر زمین کی. مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها، اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. یہ کون سی زمین ہے؟ یہ شام کی سرزمین اور فلسطین کا علاقہ. الذی بارکنا حولہ، جو بیت المقدس کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ اس علاقے میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. وہ مادی برکات بھی ہیں وہاں پر، وہ اولیوز کا ایریا ہے، زیتون کا علاقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زرخیز زمین، اور پھر وہ روحانی برکات بھی کہ وہاں بہت سے نبی اور رسول آئے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں، اور یہ تھا اصل میں ان کو اللہ نے صلہ دیا ان کے صبر کا، جو انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے غلامی کو جھیلا ہے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور بلیا میٹ کر دیا ہم نے جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے، وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے جو کچھ بھی جو ہے تعمیر کیا تھا. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے وہ سب ہم نے تباہ و برباد کر دی. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اور یہ سب معجزانہ طور پر ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے. سمندر سے رستہ بنا، خشک راستہ، اور بنی اسرائیل اس میں خیریت سے گزر گئے سب کے سب. اور پیچھے سے جو ہے وہ فرعون نے سوچا کہ وہ تعاقب تو کر رہا تھا، آل فرعون سب آئے ہوئے تھے، سب لشکر اس کے اور سب درباری اور حواری سب موجود تھے. انہوں نے تعاقب کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہ نکلے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے. پیچھے سے وہ بھی داخل ہو گئے اسی میں، اور جب سب اس کے اندر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو برابر کر دیا. تو بنی اسرائیل کو ہم نے پار اتار دیا سمندر کے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اپنے بتوں کے آگے ان کا دھیان لگائے بیٹھے تھے، اعتکاف کیے بیٹھے تھے. یہ عبادت کا ایک انداز ہے اعتکاف، اس کا اصل مقصد ہے دھیان لگانا، توجہ کرنا، لو لگانا. تو اعتکاف کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے، اس کی طرف توجہ ہو. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اب وہ قوم جو ہے وہ ہے تو انبیاء اور رسولوں کی اولاد، لیکن اتنی کئی صدیوں کی غلامی، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو کمزوریاں آ گئی تھیں، انہی میں سے ایک کمزوری یہ ظاہر ہوئی. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان کے پاس معبود ہے جس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. قال انکم قوم تجہرون، فرمانے لگے تم تو نرے جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون،
یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں وہ سب تباہ و برباد ہونے والی ہے، یہ شرک یا اصنام پرستی، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ مٹ جانے والا ہے، وہ نیست و نابود ہونے والا ہے۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈوں؟ اور وہ اللہ کہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے تمام جہان والوں پر، تمہیں امتیاز بخشا ہے، تمہارے اندر اتنے نبی اور رسول ہوئے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تمہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور باقی رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے بیٹیوں کو، عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم اس کو پورا کر دیا مزید 10 کے ساتھ، 30 اور 10 ملا کر ہو گئے پورے 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس پوری ہو گئی تیرے رب کی مدت، یعنی 40 راتیں 40 دن۔ یہ وعدہ جو ہے حضرت موسیٰ سے یہ تھا کہ کوہ طور پر آؤ اور وہاں روزہ رکھو مسلسل۔ ایک روایت میں پہلے 30 دن کا وعدہ ہوا تھا، پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں 40 دن پورے کرو۔ اس کے بعد انہیں وہ تورات کی الواح جو ہیں وہ عطا ہوئی۔ تو یہ تورات کو تحمل، اس کا تحمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ریاضت تمہیں اب کرنی۔ تو ہم نے 30 دن کا وعدہ کیا اور پھر پورا کیا 10 مزید راتوں سے، اور تیرے رب کی مدت پوری ہو گئی 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اب جاتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گئے کہ تم میری نیابت کرنا میری قوم میں، میں تو جا رہا ہوں اب 40 دن کے لیے، اب تم پیچھے سے ذمہ دار ہو، میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وعدے کے مطابق اس وقت معین پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، ان کا شوق اور بڑھکا، تو ایک مطالبہ کر دیا انہوں نے کہ پروردگار مجھے موقع عطا فرما کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، ایک بہت بڑا اعزاز اللہ سے ہم کلامی، اس کی جو لذت محسوس ہوئی، تو تھوڑی سی ہمت کر کے ایک فرمائش کر دی کہ پروردگار ذرا سا ایک مہلت مل جائے، تیرا دیدار بھی ہو جائے۔ قال لن ترانی، فرمایا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا نظر ڈالو پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، یعنی سامنے کوئی پہاڑ ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، فسوف ترانی، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، پھر اس کا امکان ہے کہ تم مجھے دیکھ پاؤ۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے اپنی ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر، اب اس کی کیا کیفیت تھی، اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی ہے، جعلہ دکن، تو اس پہاڑ کو کر دیا اس نے ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کیفیت ہوئی، ایک تجلی اس پہاڑ پر جو ہے وہ پڑی۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اے پروردگار تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیری جانب، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے اور اپنے کلام کے لیے بھی تمہیں پسند کر لیا، یہ اعزاز خاص تمہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا جیسے